بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے وقت سونے والا فقیر اور نامراد بن جاتا ہے۔ صبح کے وقت جو افراد سونے کی عادت میں مبتلا ہے، خداراں یہ ویڈیو لازمی دیکھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ یہ عمل چھوڑنے کو گوارا نہیں کرتے تو اجازت دے رہا ہوں کہ ویڈیو مت دیکھیے، کیونکہ یہ عادت آپ کے اولاد کو نافرمان، آپ کے رزق میں بے برکتی، زندگی بے چینی، زندگی کانٹوں کی طرح گزارنے کی حالت، مشکلات کی آفتیں، اولاد پر بیماریوں کی مصیبتیں، زندگی کے ہر موڑ پر ناکامیاں، بے بس اور بے مراد، یقیناً صرف اور صرف صبح کی وقت جو افراد سونے کی عادت میں مبتلا ہے۔ لہٰذا یہ ویڈیو آخری لمحے تک دیکھیے، انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ اور سال بھر اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کوشاں رہو گے۔ دشمنوں سے حفاظت کے لیے، اسی طرح حاسدین سے حفاظت کے لیے، قتل و غارت سے بچنے کے لیے، عاملین کی جادو جنات رجعات سے حفاظت کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ تعالی نقش موجود ہے، جس کی پہن لے انشاءاللہ تعالی حفاظت ہوگی۔ بلٹ روپ کی طرح اللہ تعالی حفاظت کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ جن احباب کو ضرورت ہو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ صبح کے وقت جو افراد سوتے ہیں اور سونے کی عادت میں مبتلا ہو چکے ہیں، محترم ناظرین، صبح و شام کی وقت سونے کے نقصانات اور دوپہر کو ہلکا سونے کے حیرت انگیز فائدے۔ ہیلولا، قیلولا اور آئلولا کیا ہے؟ یہ معلومات تمام ہی لوگ، خاص طور پر سکول، کالج، یونیورسٹیز کے طلباء، بزنس مین اور اداروں کے افسران بالا کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ نمبر 1، ہیلولا کا معنی ہے نماز فجر کے بعد یا نماز فجر کے وقت کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے سوئے رہنا۔ اس سونے کو عربی میں ہیلولا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ اور آپ کے رزق کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی برسات اور تقسیم کا ہوتا ہے۔ لیکن ترمذی شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت کی دعا ان الفاظ کے ساتھ فرمائی: اللہم بارک لی امتی فی بکورہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس وقت محو استراحت تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: یا بنیا قومی اشہد رزق ربک ولا تکونی من الغافلین فإن اللہ عز وجل یقسم رزق الناس ما بین طلوع الشمس الی طلوع الشمس۔ دختر عظیم، اٹھ جائیے، اپنے رب کا رزق حاصل کیجئے، آپ لوگوں میں سے نہ بنیے۔ اللہ کریم طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک بندوں کا رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 2، قیلولا نماز ظہر کے بعد یا اس سے پہلے آدھے گھنٹے یا کم و بیش کے لیے آرام کرنا کہلاتا ہے۔ یہ عبادت بھی ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی ہے اور صحت بھی ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ شعب الایمان میں روایت لائے ہیں کہ دن کو سونے کے ذریعے رات کو عبادت کی طاقت حاصل کیجیے۔ عام دنوں میں نماز ظہر سے پہلے کانا اور قیلولا ہونا چاہیے۔ جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد کانا اور آرام ہونا چاہیے۔ فرماتے تھے کہ حضرت اصحاب کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا یہ قول امام بخاری نے نقل کیا ہے: ما کان یقول وتعزى الا بعد الجمع۔ نماز جمعہ کے بعد سوتے تھے اور کانا کھاتے تھے۔ اسی طرح نمبر 3، قیلولا کا مفہوم ہے عصر کی نماز کے بعد آرام کے لیے لیٹنا کا ہے۔ یہ جسم و سانس کی بیماری اور سینے کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ اس وقت سیر و تفریح اور ہلکے پھلکے کام کیے جائے، ذکر و فکر اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ شیخ مکرم اس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ حدیث کے مطابق یہ دونوں قسم کے فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہوتا ہے۔ رات والے فرشتے آتے اور دن والے روانہ ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ روایت بخاری مسلم میں ہے۔ ان فرشتوں نے اللہ میاں کو رپورٹ دینے ہوتی ہے کہ ہم تیرے بندوں کو آپ کی عبادت میں مشغول چھوڑ کر آئے ہیں۔ ہمیں اپنا نظام الاوقات ترتیب دینا چاہیے، جس میں کھانے پینے، سونے جاگنے، ملنے منانے اور سوشل میڈیا استعمال کرنے سمیت تمام معاملات ایک نظم اور ترتیب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ بے وقت سوئے نہیں، رات کی نیند پوری کرے، موبائل کو اپنا سب کچھ نہ سمجھے۔ یہ ایک ضرورت ہے، اسے ضرورت کی حد تک رکھے۔ رات عشاء کی نماز سے پہلے نہ سوئے اور رات عشاء کے بعد زیادہ تک فضول گوئی میں نیند کا وقت ضائع نہیں کیجیے۔ محترم ناظرین، تمہاری نیند اچھی تو تمہارا دن بھی اچھا ہوگا۔
جو لوگ صبح کی نماز فجر کے بعد سوتے ہیں اس کے لیے ایک لاجواب عمل ہے، ویڈیو میں جاتے ہیں آگے طرف۔ محترم ناظرین بہن بھائی، جو لوگ صبح کی نماز فجر کے بعد یہ بغیر نماز پڑھے ہوئے سونے کی عادت مبتلا ہو چکے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت نوٹ پر مالیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے، جیسے کہ سحر العادی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا بڑا لشکر ارسال کرنا ہوتا تو صبح کی وقت ہی بھیجتے تھے، اور سخت تاجر صحابی تھے، آپ اپنے تجارتی قافلے کو صبح کے وقت بھیجا کرتے تھے تو آپ کو خوب مال دولت نصیب ہوا۔ انسان کے لیے بہتری ہے کہ اس وقت کو دنیاوی یا اخروی فائدے کے لیے استعمال کرے۔ اگر اپنے کام کاج میں بھرپور توجہ حاصل کرنے کے لیے کوئی آرام کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، خصوصاً اگر اسے دن میں سونے کا وقت ہی اسے وقت ملتا ہو۔ محترم ناظرین، غرض یہ ہے کہ صبح کی نماز فجر کے بعد اشراق تک سونے کی عادت کو آج کے بعد چھوڑنا چاہیے۔ جو لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں یا کاروبار کے لیے جاتے ہیں تو عذر جس کو بھی ہے تو اس کے لیے الگ بات ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ نماز فجر کے بعد سونے مبتلا ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اس عادت سے چھٹکارا پانے کے لیے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، اور اسی طرح نماز فجر پڑھنے کے بعد ایکسرسائز کرنا چاہیے، ورزش کرنے میں اپنا ٹائم لگانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کی صبح کی جو لذت ہے، جو برکات ہے، ثمرات ہے، فائدے ہیں، آپ کو نصیب ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو جو بھی مسئلہ ہو آپ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بر وقت رپلائی ملے گا۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ صبح کی نماز فجر کے بعد سونے کی عادت سے چھٹکارا حاصل کیجیے، آج کے بعد سونے کی عادت کو چھوڑیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔